السلام علیکم دوستو، کے پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 11 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 148 مہلک ہتھیاروں سے مسلح ہو کر بلوا کرنا اور دفعہ 149 مجمع خلاف قانون کا ہر شریک اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب غرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے عمل میں آئے، یہ دونوں دفعات پڑھے تھے۔ دفعہ 148 میں ہم نے پڑھا کہ جب کسی بلوا میں ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے تو اس کے لیے کیا سزا تجویز کی جائے گی، اور ہتھیاروں کی تعریف، مطلب اس میں وہ کون سے ہتھیار ہیں جن کے خلاف یہ دفعہ نافذ کیا جائے گا، یہ تمام تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 149 مجمع خلاف قانون کا ہر شریک اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب غرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے عمل میں آئے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب مجمع خلاف قانون یا کسی بلوا وغیرہ میں جرائم کیے جاتے ہیں تو اس کے ہر شریک کے حوالے سے کیا وضاحت کی گئی ہے، یعنی کہ قانون کے مطابق تمام شرکاء یا کسی خاص فرد کے خلاف کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں یہ دونوں دفعات ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دو دفعات، دفعہ 159 ہنگامہ کی تعریف اور دفعہ 160 ہنگامہ کی سزا، یہ دونوں دفعات پڑھیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 159 ہنگامہ کی تعریف۔ دفعہ 159 میں ہنگامہ کی تعریف کی گئی ہے، یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی نظر میں ہنگامہ سے کیا مراد ہے اور اس کی تعریف کیسے کی گئی ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص آمد و رفت کی کسی جگہ میں لڑنے سے امن عامہ میں خلل ڈالیں تو کہا جائے گا کہ وہ ہنگامہ کے مرتکب ہوئے۔ دوستو، یہ مختصر سا دفعہ ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب کسی آمد و رفت کی جگہ پر یعنی سڑک، گلی وغیرہ میں دو یا دو سے زیادہ اشخاص آپس میں لڑتے ہیں اور جس سے امن عامہ یعنی عام لوگوں کی زندگی میں یا ان کے ماحول پر اثر ہو تو یہ ہنگامہ کہلائے گا۔ اس دفعہ کی مزید وضاحت کے لیے اس کے ساتھ نوٹ دیا گیا ہے۔ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑنے سے مراد ہاتھا پائی یا مار پیٹ ہے، محض زبانی تکرار یا گالی گلوچ اس میں شامل نہیں ہے۔ یعنی کہ اس سے ہمیں مزید وضاحت ہو گئی ہے کہ ہنگامہ سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص آپس میں مار پیٹ کریں اور جس سے عام لوگوں کی زندگی میں خلل واقع ہو تو یہ ہنگامہ کہلائے گا۔ اگر دو اشخاص صرف ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہوں تو یہ ہنگامہ کی تعریف میں شامل نہیں ہے۔ ہنگامہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی آمد و رفت یعنی کسی عام جگہ پر دو یا دو سے زیادہ اشخاص ہاتھا پائی یا مار پیٹ کریں اور اس سے دیگر لوگوں کی زندگی اور ان کو بھی خطرہ لاحق ہو تو یہ ہنگامہ کی تعریف میں شامل ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ آمد و رفت کی جگہ، یعنی یہاں پر آگے آمد و رفت کی جگہ کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ آمد و رفت کی جگہ سے کیا مراد ہے۔ آمد و رفت کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہاں عام لوگ جاتے ہوں، یعنی کہ ایسی کوئی جگہ جہاں پر ہر کوئی آ جا سکتا ہو، عام کوئی راستہ ہو، سڑک ہو، گلی وغیرہ ہو تو یہ آمد و رفت کی جگہ میں شامل ہے، قطع نظر اس امر کے کہ لوگوں کو وہاں جانے کا حق حاصل ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو جانے کا اختیار ہے یا نہیں، یعنی ان کو وہاں پر جانے کی اجازت ہے بھی یا نہیں۔ اگر وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہو اور وہ کوئی عام جگہ ہو یا راستہ وغیرہ ہو تو یہ آمد و رفت کی جگہ میں شمار ہوگا۔ کئی تماشے عوام کو پرائیویٹ مقامات پر دکھائے جاتے ہیں، چنانچہ مقام عام کا تعین کرتے وقت عدالت کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ متعلقہ وقت پر وہ مقام عام تھا، یعنی کہ جب کوئی ہنگامہ ہو جائے تو اس کے لیے عدالت کو مقام عام یعنی آمد و رفت کی جگہ کے حوالے سے تعین کرتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جب ہنگامہ ہو رہا تھا یا ہنگامہ واقع ہوا تو اس وقت وہ جگہ اور اس کے آس پاس کا ایریا مقام عام تھا یا نہیں، کیونکہ اکثر تماشے یعنی پروگرام وغیرہ پرائیویٹ مقامات پر کیے جاتے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ اس تعریف میں شامل نہیں ہوگا۔ مندرجہ ذیل مقامات مقام عام قرار پائے۔
آگے مقامات عام کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ مقامات عام: ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم، یعنی ریلوے اسٹیشن جہاں پر ریل گاڑی رکتی ہو، جہاں سے لوگ اس میں سوار ہوتے ہوں یا اس سے اترتے ہوں، تو یہ مقام عام ہے۔ اومنی بس: بس اسٹیشن یا بس سٹاپ جہاں پر بس رکتی ہو مسافروں کے اتارنے اور چڑھانے کے لیے، تو یہ بھی مقام عام ہے۔ عام لوگوں کے لیے پیشاب کرنے کی جگہ، یعنی کوئی عوامی ٹوائلٹ کسی جگہ پر بنا ہو تو یہ بھی مقام عام ہے، کیونکہ اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی وہاں پر جا سکتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن یا گوڈز یارڈ، یعنی کوئی ریلوے اسٹیشن یا گوڈ یارڈ مطلب کوئی مال گاڑی جہاں پر اس سے سامان اتارا جاتا ہو یا اس میں سامان لوڈ کیا جاتا ہو، تو یہ مقام عام ہے۔ اب وہ مقامات دیکھتے ہیں جو کہ مقام عام نہیں ہے۔ شارع عام سے ملحقہ پرائیویٹ چبوترا، یعنی کہ کوئی عام سڑک، گلی وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی کسی نے اپنا ذاتی چبوترا وغیرہ بنایا ہوا ہے، تو یہ مقام عام نہیں ہوگا۔ ریلوے اسٹیشن، ریلوے پلیٹ فارم جبکہ وہاں سوائے مال گاڑی کے کسی گاڑی کے آنے کا وقت نہ ہو، دوسرا وہ مقام جو مقام عام نہیں ہوگا۔ ریلوے اسٹیشن اور ریلوے پلیٹ فارم: ریلوے اسٹیشن ویسے تو مقام عام ہے، لیکن جب کسی گاڑی کے آنے کا وقت نہ ہو اور مسافر وہاں پر موجود نہ ہو تو اس وقت وہ مقام عام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مال گاڑی وہاں پر آ رہی ہو اور اس کا ٹائم وغیرہ ہو بھی، تب بھی وہ مقام عام نہیں ہوگا۔ دوستو، دفعہ 146 میں ہم نے بلوہ کی تعریف پڑھی تھی اور اب دفعہ 159 میں ہم نے ہنگامہ کی تعریف پڑھی۔ اب اگر ان دونوں دفعات کا تقابلی جائزہ لیں تو یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے لگتے ہیں، لیکن ان میں کچھ بنیادی فرق ہے۔ اب ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہنگامہ کسی پرائیویٹ مقام پر نہیں ہو سکتا، جبکہ بلوہ کا ارتکاب ہر جگہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہنگامہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقام عام میں ہو۔ کسی پرائیویٹ جگہ پر اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ علیحدہ چیز ہے، وہ ہنگامہ کی تعریف میں شامل نہیں ہے، جبکہ بلوہ کا ارتکاب کسی بھی جگہ پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ پرائیویٹ مقام ہے، جب 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص جبر یا جبر مجرمانہ کی نمائش کریں تو وہ بلوہ ہوگا، جبکہ ہنگامہ کے لیے ایسے نہیں ہے۔ نمبر 2، ہنگامہ کا ارتکاب 2 آدمیوں کا آپس میں لڑنے سے ہو جاتا ہے، جبکہ بلوہ میں 5 یا زیادہ اشخاص کا ہونا لازمی ہے، یعنی کہ ہنگامہ کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آپس میں لڑیں تو یہ ہنگامہ کہلائے گا، جبکہ بلوہ میں کم از کم 5 اشخاص ہوں تب یہ بلوہ یا مجمع خلاف قانون کہلائے گا۔ نمبر 3، ہنگامہ میں عام لوگوں کی آسودگی میں خلل پڑنا ضروری ہے، لیکن بلوہ میں یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ ہنگامہ کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص اس طرح آمد و رفت کی کسی عام جگہ پر لڑیں جس سے لوگوں کی امن عامہ میں خلل پڑے، یعنی کہ لوگوں کی زندگی کے لیے وہ خطرناک ہو یا اس سے کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوں، تو یہ ہنگامہ کہلائے گا، لیکن بلوہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، ہنگامہ میں کسی جرم کے ارتکاب کی نیت پہلے سے نہیں ہوتی، لیکن بلوہ میں ارتکاب جرم کی نیت پہلے سے ہوتی ہے، شرکاء ہم مشورہ ہوتے ہیں اور غرض مشترک ہوتی ہے، یعنی کہ ہنگامہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی نیت مشترک ہو یا انہوں نے پہلے سے کوئی مشورہ وغیرہ کیا ہو کہ ہم اس طرح لڑیں گے اور اس سے امن عامہ میں خلل ڈالیں گے، جبکہ بلوہ اور مجمع خلاف قانون میں شرکاء پہلے سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کی غرض بھی مشترک ہوتی ہے۔ نمبر 5، ہنگامہ ناقابل دستاندازی جرم ہے لیکن بلوہ قابل دستاندازی جرم ہے۔ اب اس میں ضابطے کا بھی فرق ہے کہ ہنگامہ ناقابل دستاندازی جرم ہے، اس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار نہیں کر سکتی۔ ہنگامہ میں گرفتاری کے لیے پولیس کو ضروری ہے کہ وہ عدالت سے وارنٹ حاصل کرے اور اس کے بعد گرفتاری کرے، جبکہ بلوہ جو کہ ایک قابل دستاندازی جرم ہے، اس میں پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے، پولیس کو اس میں گرفتاری کے لیے عدالت سے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید وضاحت کے لیے ایک اور نوٹ دیا گیا ہے کہ ہنگامہ میں طرفین کا ہونا ضروری ہے، ایک فریق کا خاموشی سے مار کھانا ہنگامہ کی تعریف میں نہیں آتا، یعنی کہ ہنگامہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ 2 پارٹیاں ہوں اور وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو یا مار پیٹ کر رہے ہو۔ اگر کوئی ایک بندہ خاموشی سے دوسرے بندے سے مار کھا رہا ہے تو یہ ہنگامہ کی تعریف میں نہیں آتا۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریق یعنی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے باقاعدہ طور پر لڑ رہے ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حملہ اور ہنگامہ کے درمیان بھی فرق ہے۔ ہنگامہ صرف شارع عام پر ہوتا ہے جبکہ حملہ کا ارتکاب ہر جگہ ہو سکتا ہے، یعنی جیسے کہ تعریف میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہنگامہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف شارع عام یا کسی عام مقام پر ہو جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت وغیرہ ہو، جبکہ حملہ جو کہ ایک ذاتی فعل ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے۔ ہنگامہ امن عامہ کے خلاف جرم ہے جبکہ حملہ کسی فرد کے ذات کے خلاف جرم ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہنگامہ جو ہے وہ امن عامہ یعنی عام لوگوں کے خلاف جرم ہے، اس سے عام لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، جبکہ حملہ جو کہ ایک ذاتی فعل ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کے خلاف، جس کے خلاف حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے صرف وہی ٹارگٹ ہوتا ہے اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے امن عامہ کو خلل نہیں پڑتا۔ تو دوستو یہ تھا دفعہ 159۔ تو اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے دفعہ 160 ہنگامہ کی سزا یہ دفعہ پڑھیں گے۔ جو کوئی ہنگامے کا مرتکب ہو اس شخص کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد 1 ماہ قید تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا جس کی مقدار 100 روپے تک ہو سکتی ہے، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی کہ جب کسی جگہ پر ہنگامے کا ارتکاب ہو جائے، ہنگامہ وقوع ہو جائے تو اس کے لیے سزا اس دفعے کے تحت مقرر کی گئی ہے۔ اس میں 1 ماہ قید یا جرمانہ جس کی میعاد B1 نوٹس کے مطابق 100 روپے لکھی گئی ہے، جبکہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے آفیشیل ڈاکومنٹیشن کے مطابق اس میں جرمانہ 3000 روپے تک ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں دی جائے گی، یعنی قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا دفعہ 160 جس میں ہنگامہ کی سزا دی گئی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دفعہ 159 ہنگامہ کی تعریف اور دفعہ 160 ہنگامہ کی سزا پڑھا۔ دفعہ 159 میں ہم نے ہنگامہ کی تعریف پڑھی، یعنی کہ ہنگامہ سے کیا مراد ہے۔ ہنگامہ سے مراد 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کسی عام جگہ پر اس طرح لڑیں کہ اس سے لوگوں کو خطرہ محسوس ہو یا ان کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو یہ ہنگامہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں مقام عام کی بھی تعریف دی گئی ہے، یعنی ایسی کوئی جگہ جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہو، لوگ آ جا رہے ہوں یا لوگ آ جا سکتے ہوں، جن میں ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم، اومنی بس، عام لوگوں کے پیشاب کے لیے جگہ، ریلوے اسٹیشن یا گوڈز یارڈ یعنی مال گاڑی کے لیے سامان رکھنے اور لوڈ کرنے ان لوڈ کرنے والی جگہ۔ اور دفعہ 160 میں ہم نے ہنگامہ کی سزا پڑھی جس میں 1 ماہ قید اور B1 نوٹس کے مطابق 100 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں، جبکہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے آفیشیل ڈاکومنٹس کے مطابق یہ جرمانہ 3000 روپے تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔